السلام علیکم۔ ڈیلی اسٹریم میں ایک بار پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ آج کی ویڈیو 1965 کی جنگ میں پاکستان کی بحری افواج کا کردار۔ پاک بحریہ کی کامیابی کی داستانیں یوں تو بہت طویل ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سمندری حدود کی حفاظت اور بھارتی بحریہ کو اس کے اپنے ساحلوں تک محدود رکھنا دو اس قدر بڑے کام تھے جس پر پوری ملکی دفاع کا دار و مدار تھا۔ ستمبر کا مہینہ آتے ہی 1965 کی پاک بھارت جنگ کا نقشہ ذہن میں آنے لگتا ہے، جو مارکہ کفر و باطل کی صورت میں 6 ستمبر 1965 کو اس وقت شروع ہوا جب بھارت نے اچانک رات کی تاریکی میں پاکستان کی سرحدوں پر اس خوش فہمی کا شکار ہو کر شب خون مارا کہ اس کی حدی برتری کے باعث پاکستان کے لیے جنگی دفاع مشکل ہوگا۔ مگر یہ بھارت کی بہت بڑی بھول تھی۔ پاکستانی افواج نے پاکستانی قوم کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے اپنے ملک کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا اور بھارتی سرماؤں کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ پاکستان کی بڑی فوج نے لاہور، قصور، سیالکوٹ، کشمیر اور راجستھان کے میدانوں میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ پاک فضائیہ نے نہ صرف اپنی فوج کی بھرپور فضائی مدد کی بلکہ دشمن کے ٹھکانوں پر تباہ کن بمباری اور فضائی لڑائی کے دوران دشمن کے کئی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ 1947 سے لے کر 1965 تک پاک بحریہ نے شبانہ روز محنت کے باعث اپنے آپ کو ایک بحری قوت کے طور پر منظم کیا تھا۔ جدید ساز و سامان کے حصول کے علاوہ پاک بحریہ نے اپنی سپاہ کی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی تھی، جس کا مظاہرہ پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں بھرپور طریقے سے دیا۔ 1 جون 1964 پاک بحریہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا۔ اس دن پاک بحریہ کی پہلی آبدوز بحری بیڑے کا حصہ بنی۔ پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے اس آبدوز کا نام غازی رکھا۔ اس آبدوز کے بحریہ میں شامل ہونے سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان کا سمندری دفاع مضبوط ہو گیا۔ غازی بھارتی بحری بیڑوں کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں تھی۔ طویل فاصلے تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اس آبدوز سے پورے بھارت کا کوئی ساحل بھی محفوظ نہیں تھا۔ کچھ کے مارکے کے بعد سے ہی حالات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ ان بگڑے ہوئے حالات کے باعث پاک بحریہ کو جو ذمہ داری سونپی گئی وہ یہ تھی: نمبر 1، پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سمندری تجارتی اور جہازی راستوں کو محفوظ بنانا، تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کرنا، بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت کو محدود کرنا اور 5ویں مشرقی پاکستان میں بڑی فوج کی امداد کرنا۔ یہ تمام ذمہ داریاں نہایت اہم تھی جن کو پورا کرنا ملکی دفاع کے لیے نہایت ضروری تھا۔ خاص طور پر سمندری سرحدوں کی حفاظت اور بین الاقوامی تجارتی رستوں کو ہر حال میں کھلا رکھنا نہایت ضروری تھا تاکہ تجارتی بحری جہاز اپنی تجارتی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکیں۔ پاک بحریہ اس صورت سے بخوبی واقف تھی اور عزم رکھتی تھی کہ پاکستان کی سمندری حدود کو ہر حال میں محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے اس سلسلے میں مناسب حکمت عملی ترتیب دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بحریہ عرب میں رہ کر بھارتی جنگی جہازوں کا انتظام کرنے کے بجائے کیوں نہ جارحانہ طور پر پروٹیکٹو اپروچ بناتے ہوئے بحر ہند میں جا کر بھارتی سمندری حدود کے اندر بھارتی بحریہ کو للکارا جائے۔ اس حکمت عملی کو منظور کرنے کے بعد پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے یہ کام آبدوز غازی کو سونپا کہ وہ زیر آب رہتے ہوئے کراچی کی ساحل سے لے کر مشرقی پاکستان کی چٹاگانگ ساحل تک سمندری نگرانی کرے اور اس دوران جہاں کہیں بھی بھارتی بحری بیڑوں کی موجودگی نظر آئے ان کو نشانہ بنائے۔ اسی طرح سے پاک بحریہ کے لڑاکے بحری جہاز بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے علاقے میں بری گشت پر موجود تھے۔ اس بحری حکمت عملی کے باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی سرما پاک بحریہ خصوصی غازی آبدوز سے سخت خوفزدہ تھے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ فکر اپنے طیارہ برادار بحر ونکرات کی تھی جو کھلے سمندر میں اس قدر بڑا ہدف تھا۔
کہ غازی اسے چند لمحوں میں یوں تباہ کر دیتی کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں سمیت غرقاب ہو جاتا۔ چنانچہ بھارتی بحریہ نے ونکرات کو 700 کلومیٹر دور جزائر عدمان میں لے جا کر چھپا دیا۔ بحر ہند میں غازی کی موجودگی کے باعث کوئی بھارتی بحری جہاز سمندر سے نکلا ہی نہیں، صرف اسی خوف سے کہ کہیں وہ سمندر میں نکلتے ہی غازی کا نشانہ نہ بن جائے۔ پوری بھارتی بحریہ کو ساحلوں تک محدود رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جسے پاکستان بحریہ نے بہترین طریقے سے پورا کیا۔ بھارتی بحریہ کی دوسری بہت بڑی کامیابی آپریشن سومناتھ، جسے آپریشن دوارکا بھی کہا جاتا ہے، یہ پاک بحریہ کو سونپی جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ بھارتی ایئر فورس بھی خوب سرگرم عمل تھی۔ کراچی کو اہم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بندرگاہ ہونے کے باعث بھارتی فضائی حملوں کا بھی سامنا تھا۔ جس تواتر کے ساتھ ساتھ یہ حملے کیے جا رہے تھے، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی زمینی ریڈار اسٹیشن بھارتی فضائیہ کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے۔ پاکستانی نیوی کی انٹیلیجنس کو سر توڑ کوشش کے بعد یہ اطلاع ملی کہ بھارت نے دیوار کے ساحل پر ریڈار اسٹیشن قائم کر رکھا ہے جو بھارتی ہوائی جہازوں کی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت اس بات پر متفقہ ہو گئی کہ اس ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جانا نہایت ضروری ہے، ورنہ بھارتی ایئر فورس کے حملے بند نہیں ہوں گے۔ دوارکا کراچی سے قریب 200 سمندری میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کام ایئر فورس کو نہیں سونپا جا سکتا تھا کیونکہ ریڈار اسٹیشن فضائی حملے سے بر وقت آگاہ ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ کام پاکستان نیوی کو سونپا گیا۔ یہ ایک نہایت خطرناک آپریشن تھا کیونکہ پاک بحریہ کے بیڑے کو بھارتی سمندری کے بہت اندر تک لے جا کر اس مشن کو پورا کرنا تھا۔ حکم ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز شاہ جہان، بدر، بابر، خیبر، جہانگیر، عالمگیر، ٹیپو سلطان 7 ستمبر 1965 کو اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمانڈر پاکستان فلیٹ کمانڈ SM انور کر رہے تھے۔ ان کا مشن تھا رات کی تاریخ دیوار کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جائے، جو کہ یقیناً ایک نہایت مشکل مشن تھا۔ مجاہد اللہ پر توکل کیے، اپنی جان ہتھیلی پہ لیے دشمن کی ملک کی حدود کے اندر اس پر کاری ضرب لگانے جا رہے تھے۔ پاک نیوی کے ہر سیلر کے دل میں پایا جانے والا شوق شہادت کا جذبہ انہیں تمام خطرات کے باوجود اپنے ارادوں میں مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ تمام جہازوں نے بھارتی سمندری حدود کے اندر یہ طویل فاصلہ طے کیا اور رات کے دوار کا پہنچ گئے۔ تمام جہاز دوار کے ساحل کے اتنے قریب اکٹھے تھے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا۔ نصف شب کو وہ مرحلہ آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا اور جس کے حصول کے لیے اس قدر بڑا خطرہ مول لیا گیا تھا۔ ٹھیک رات 12:26 پر فائر کا حکم ملا۔ ساتھ کے ساتھ جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں دوار کا ریڈار اسٹیشن اور اسی سے ملحق بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈا مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ پاک بحریہ کے تمام جہازوں نے نہایت اطمینان سے اپنا مشن مکمل کیا اور واپسی کی راہ لی۔ اس تمام واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو بھارتی بحریہ کے جہاز مقابلے کے لیے سامنے آئے اور نہ ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی جہازوں پر کوئی حملہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دشمن کس قدر بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار تھا۔ پاکستانی جہاز 150 کلومیٹر بھارت کے اندر آئے اور تباہی کر کے چلے گئے، مگر بھارتی افواج دب کر بیٹھی رہی۔ پاکستان بحریہ کی کامیابی کی داستانیں یوں تو بہت طویل ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سمندری حدود کی حفاظت اور بھارتی بحریہ کو اس کے تمام اپنے ساحلیوں تک محدود رکھنا اس قدر بڑے کام ہیں جس پر پورے ملک دفاع کا دارومدار تھا۔ دشمن کے لیے خوف کی علامت پاک بحریہ آج ایک خود مختار اور جدید ساز و سامان سے لیس بحری قوت ہے، جو بحریہ عرب کے علاوہ دنیا کے دیگر بحری خطوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہے اور ملکی دفاع کی خاطر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو ڈیلی سٹریم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایران اگر اپنے وعدے کی پاسداری کرے تو پھر جوہری معاہدے کو بحال کیا جا سکتا ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی قیادت میں نئے امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران عالمی برادری سے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کیے گئے اپنے وعدوں پر کاربند رہے تو پھر امریکہ اس کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کر دے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 2015 میں ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادہ ہو گیا تھا، تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براک اوباما انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بدھ کو یہ کہا ہے کہ امریکہ صرف ایک ہی صورت میں 2015 کے اس معاہدے کی بحالی کی طرف جائے گا اگر تہران اس حوالے سے کیے گئے وعدوں پر پوری طرح پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ تصدیق کا یہ مرحلہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی سٹریم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ نہایت ہی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ امریکہ کا بحیرہ احمر کے ساحلوں کے ساتھ سعودی عرب میں 3 فوجی اڈے قائم کرنے کا فیصلہ۔ 2019 میں سرحاز کے قریب صحرا میں پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔ ایک فوجی اڈا مکہ کے قریب طائف میں قائم کیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ سعودی عرب کے بحیرہ احمر پر کے ساتھ ساتھ مزید 3 فوجی اڈے قائم کر رہا ہے، تاہم ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ بحیرہ احمر پر یہ فوجی اڈے جدہ کی بندرگاہ کے قریب ہوں گے یا کسی اور علاقے۔ اب تک سامنے آنے والی تفصیل میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ بندرگاہ پر امریکی فوج نے اپنا سامان اتارنے اور لے جانے کی مشقیں کی ہیں۔ ینبا سعودی عرب کا چھوٹا سا ساحلی شہر ہے جو سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ سے متعلقہ شہر طائف اور سرحدی شہر تبوک میں بھی فوجی اڈے قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تبوک اسرائیل اور اردن کی سرحد پر واقع ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق نئے فوجی اڈے ایران کے خطرے سے نمٹنے کی پیش بندی کے طور پر قائم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی فوج نے اس اقدام کو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج نے سعودی عرب کی ینبا بندرگاہ پر اپنا سامان اتارنے اور سامان لے جانے کا تجربہ کیا ہے۔ یاد رہے یہ بندرگاہ سعودی عرب کی اہم ترین تیل کی پائپ لائنوں کے قریب ہے۔ امریکی ادارے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بحیرہ احمر کے ساحلوں پر ینبا کے ساتھ ساتھ تبوک اور طائف میں بھی امریکی ہوائی اڈے ہوں گے۔ امریکی فوج کو مزید مطالبات فراہم کریں گے کیونکہ ان مقامات پر یمن سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی مشتبہ ڈرون حملے کرتے رہے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات 2018 میں جمال خشوگی کے قتل کے اور سعودی عرب کے یمن میں جاری جنگ کی وجہ سے کشیدگی کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین پر امریکی فوج کی عارضی تعیناتی بھی شدت پسند مشتعمل ہو سکتے ہیں۔ سینٹرل کمان کے ترجمان امریکی بحریہ کے کیپٹن بیل اربن کا کہنا ہے کہ نئے فوجی اڈوں کے لیے جگہ کی تلاش گزشتہ 1 سال سے جاری ہے اور اس کا آغاز 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی صنعت پر ہونے والے ڈرون میزائلوں کے بعد کیا گیا۔ ان حملوں سے سعودی عرب کی تیل کی پیداوار عارضی طور پر رک گئی تھی اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ نے حملوں کا الزام ایران کو ٹھہرایا تھا۔ ایران نے ان حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا چونکہ جب حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، تاہم حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرون بظاہر ایران کے تیار کردہ تھے۔ کیپٹن بیل اربن نے بیان میں یہ بھی کہا کہ یہ فوجی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں، معقول اقدامات ہیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں مزید سہولتوں کے عارضی اور مشروط استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے اشتعال انگیز نہیں ہے اور نہ ہی عمومی سطح پر خطے میں یا خصوصی طور پر سعودی عربیہ میں امریکی فوجی کو وسعت دینے کی کوئی کوشش ہے۔ یو ایس سینٹرل کمان کے کئی سربراہ یو ایس میرین جنرل فرینک میکنی نے پیر کے روز ینبا کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جنرل میکنی کے ہمراہ سفر کرنے والے ڈیفنس ون اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹروں نے ہی سب سے پہلے امریکی فوجی منصوبہ بندی کی خبر دی۔ سعودی عہدیداروں نے بھی ابھی تک اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ 2019 میں امریکی فوجی نے سعودی دارالحکومت کے خلاف
یاد رہے کہ 2019 میں امریکی فوجی نے سعودی دارالحکومت کے قریب الخرج کے قریب سیرا کے بیچوں بیچ واقع پرنس سلطان ایئر بیس امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ سعودی عرب میں قائم اس فوجی اڈے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ عراق، افغانستان اور لیبیا سے نکلنے والے امریکی فوجی دستوں اور سامان کو پرنس سلطان ایئر بیس پر منتقل کیا گیا تھا۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ برازیل میں نجی طیارے کو حادثہ پیش آنے کی صورت میں 4 برازیلین فٹ بالر گنوانے پڑے۔ برازیل میں نجی طیارے کو حادثے کے نتیجے میں 4 برازیلین فٹ بالر ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل میں طیارہ گرنے کے باعث فٹ بال کلب کے صدر سمیت 4 فٹ بالر ہلاک ہو گئے۔ فٹ بالرز کا تعلق برازیل کے پالماز کلب سے تھا، جبکہ چاروں فٹ بالرز کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے باعث نجی طیارے میں علیحدہ سفر کر رہے تھے کہ جہاز اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ برازیل حکام کے مطابق جہاز ٹیک آف کے دوران رن وے کے آخر میں زمین پر آ گرا اور اس میں آگ لگ گئی، جس کے بعد 2 دھماکے بھی ہوئے۔ حادثے میں پائلٹ بھی مارا گیا، تاہم حادثے سے متعلق تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ایک نہایت ہی افسوسناک ویڈیو ہے۔ دبئی میں پاکستانی مینیجر نے گہری نیند سوئی ہوئی ملازمہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم کا کہنا تھا کہ وہ یہی سمجھتا رہا کہ ملازمہ رضامند ہے۔ عدالت نے 10 سال کی قید سنا دی۔ دبئی میں ایک پاکستانی مینیجر نے اپنی گہری نیند سونے والی ملازمہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ عدالت نے پاکستانی کو قصوروار دے کر 10 سال کی قید سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی مالک کی رہائش گاہ پر ایک غیر ملکی ملازمہ بھی مقیم تھی جو گھر کے سارے کام نپٹاتی تھی۔ پاکستانی ملزم نے ایک روز صبح سویرے ملازمہ کی گہری نیند سے فائدہ اٹھا کر اس سے جنسی زیادتی کر ڈالی اور اس نے شور مچانا سٹارٹ کر دیا۔ ملازمہ کے ساتھ اس شرمناک واقعے کی رپورٹ البرشاہ پولیس اسٹیشن میں درج ہونے کے بعد 36 سالہ پاکستانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم ایک کمپنی میں مینیجر کی ملازمت کرتا ہے۔ پاکستانی کا کہنا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ملازمہ بھی اصلاح عمل کے لیے رضامند تھی۔ استانشاہ نے بتایا کہ ملزم صبح کے وقت اپنی خادمہ کے کمرے میں گھس گیا، جس کا کمرہ بند نہیں کیا گیا تھا، اور پھر اس سے نیند کی حالت میں زیادتی کر ڈالی۔ متاثرہ خادمہ نے بیان دیا کہ وہ اپنے کمرے میں صبح 9 بجے گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اسے پتا چلا کہ کوئی اس سے شرمناک حرکت کر رہا ہے۔ تاہم فوراً جاگنے پر پتا چلا کہ اس کا مالک اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، جو اس وقت نامناسب حالت میں تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر چونک گئی اور مالک سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو جواباً اس نے کہا کہ وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ بھی ذہنی طور پر اس عمل کے لیے تیار تھی۔ اس سے تعلق رکھنے والی خادمہ نے فوراً پیچھے دھکیل دیا اور فوراً گھر سے باہر آ کر شور مچا دیا، جس کے بعد پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کر دی گئی۔ خادمہ کا کہنا تھا، میرے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، میں گہری نیند نہیں سوتی ہوں، اس لیے مجھے اس کا ابتدائی حرکات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، تاہم جنسی زیادتی کرنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ پاکستانی مالک کا کہنا تھا کہ وہ دروازے کا لاک بدلنے کے لیے کمرے میں گیا، مگر ملازمہ کا ادھورے کپڑے میں دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ خادمہ نے جنسی چھیڑ چھاڑ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو اسے لگا کہ وہ بھی راضی تھی، تاہم بعد میں جب ملازمہ نے اسے پرے ہٹایا اور شور مچا دیا تو اس بات پر حیرانی ہوئی کیونکہ وہ اس رضامندی کا معاملہ سمجھ رہا تھا۔ ایک اماراتی پولیس اہلکار نے بتایا کہ ملازمہ کی جانب سے فون کال پر شکایت کرنے کے بعد جب وہ موقع پر پہنچا تو کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ عدالت نے بیانات سننے کے بعد ملزم کو 10 سال قید اور ڈیپورٹ کیے جانے کی سزا سنا دی۔ اس فیصلے کے خلاف 15 روز میں اپیل کا حق دیا گیا۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے پاکستان عالمی سطح پر کیسز لڑنے کے لیے $300 ملین خرچ کر چکا ہے۔ بانی متحدہ کے کیسز پر 13 کروڑ ملین خرچ ہو چکے۔ خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود کیسز نہیں جیت پائے، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشویش۔ اسلام آباد پاکستان عالمی سطح پر کیسز لڑنے کے لیے $300 ملین خرچ کر چکا ہے۔ بانی متحدہ کے کیسز پر 13 کروڑ ملین خرچ ہو چکے۔ وزیراعظم اور باقی وزراء نے اظہار تشویش کیا کہ خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود کیسز نہیں جیت پائے۔ وزیراعظم عمران خان نے کیسز اور اخراجات کی رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوا۔ اجلاس میں طے کردہ ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عالمی عدالتوں میں زیر التوا کیسز پر بھی بات چیت کی گئی۔
وزیراعظم نے عالمی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان یہ کیسز کیوں لڑ رہا ہے، کیسز اور اخراجات کی تفصیل دے دی جائیں۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ بانی متحدہ کے کیسز پر 13 کروڑ ملین خرچ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 5 سے 7 سال میں پاکستان $300 ملین خرچ کر چکا ہے۔ وفاقی وزراء فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر کیسز لڑنے پر بھاری رقم خرچ کر چکا ہے۔ حتیر رقم خرچ کرنے کے باوجود کیسز نہیں جیت پائے، جس پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بتایا جائے کہ یہ کیسز کس دور میں قائم ہوئے اور وکلاء کو کتنی رقم ادا کی گئی۔ اسی طرح اجلاس میں وزیراعظم نے F9 پارک کو گروی رکھنے کی مخالفت بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ F9 پارک کی بجائے اسلام آباد کلب کو گروی رکھ دیا جائے۔ پارک گروی رکھنے کی تجویز کیوں دی گئی؟ وزارت خزانہ نے بریفنگ دی کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے سکوک بانڈز کا اجرا کیا گیا۔ یہ علامتی تھی، عملی طور پر نہیں تھا، جس پر ایک وزیر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر علامتی گروی رکھنا تھا تو ایوان صدر کو گروی رکھ دیتے، جس پر وزیراعظم نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے سکوک بانڈز کیا ہوتا ہے، عملی طور پر گروی نہیں رکھنا ہوتا تو وزیراعظم ہاؤس گروی رکھ دیتے۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک نہایت ہی حیرت انگیز ویڈیو آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں۔ PIA پائلٹس کا کراچی کی فضا میں اڑن تشتری دیکھنے کا دعویٰ۔ PIA جہاز کے 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب پائلٹس نے اڑن تشتری کو دیکھا۔ ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کراچی پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے پائلٹس نے کراچی کی فضا میں ایک اڑن تشتری کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق PIA کا جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب جہاز کے پائلٹس نے جہاز کے اوپر فضا میں ایک گول چیز دیکھی، جس کے بعد پرواز کے عملے نے فوری طور پر اس گول چیز کی ویڈیو بنائی، جس کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ حال ہی میں دنیا بھر میں کئی جگہ پر ایسی ہی چیزیں فضا میں دیکھنے کی اطلاعات ہیں۔ جہاز کے پائلٹ کا کہنا تھا اس گول چیز پر ایک دھاتی رنگ موجود تھا اور اس کے مرکز سے سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پائلٹ نے کہا کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ گول چیز صرف منڈلا رہی ہے یا آہستہ آہستہ اپنی جگہ میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس اڑن تشتری کی ویڈیو شیئر ہونے کے بعد UFO سے متعلق لکھنے والے بلاگر اسکاٹ سی ویرنگ کا کہنا تھا پاکستانی پائلٹس کی جانب سے شیئر کی جانے والی اڑن تشتری کی یہ ویڈیو اڑن تشتریوں کی تحقیق کی پوری تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ واضح ویڈیو تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے خلائی مخلوق دنیا میں جہازوں کا پیچھا کرتی اور انسانی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے۔ پاکستانی پائلٹس کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو آپ بھی دیکھیں۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیلی اسٹریم میں۔ آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دھماکے کی وجہ سے متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ ریاض سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دھماکے کی وجہ سے متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 2 روز قبل بھی ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنائی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دھماکے کے بعد آسمان پر دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اس دھماکے کے بعد ریاض میں مقیم افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگوں کی جانب سے اس دھماکے کے حوالے سے مختلف قیاس و آرائیاں کی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں مختلف تبصرے جاری تھے۔ تاہم سعودی گزٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاض شہر کو خطرناک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم سعودی افواج نے اس میزائل کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی قبل فضا میں تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خوفناک دھماکہ ہوا اور آس پاس کے علاقے لرز اٹھے ہیں۔ اخبار کے مطابق ریاض کو تخریب کاری کا نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغا گیا، تاہم مستعد
سعودی افواج نے اس میزائل کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر ڈالا، جس سے تباہی کی نوبت نہیں آئی۔ واضح رہے، سعودی عرب کو گزشتہ کئی سالوں کے دوران یمن کی اور ملیشیا کی جانب سے کئی بار ڈرونز اور میزائل حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ سال سعودیہ کی اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے کئی کنوؤں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ 1 درجن کے قریب ان میزائلوں کے نتیجے میں آگ پر قابو پانے میں کئی روز لگ گئے تھے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں تیل کی سپلائی میں بھی کمی آئی تھی اور سعودی معیشت کو بہت بری طرح نقصان ہوا تھا۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی سٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے زیادہ لسٹ سینچریاں۔ خرم منظور نے 18 سالہ سعید انور کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سندھ کے اوپنر نے پاکستان کپ میں سینٹرل پنجاب کے خلاف 27ویں لسٹ سینچریاں سکور کی۔ لاہور قومی ٹیم کے اوپنرز خرم منظور نے لسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سینچریاں سکور کرنے کا سعید انور کا 18 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کپ میں سینٹرل پنجاب کے خلاف کراچی میں کھیلے گئے میچ میں 34 سالہ خرم منظور نے سندھ کی جانب سے 163 گیندوں پر 143 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگ کھیلی، جو ان کے لسٹ کیریئر کی 27ویں سینچری تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ لسٹ سینچریاں سکور کرنے والے بلے بازوں کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ 34 سالہ خرم منظور اب تک 155 لسٹ میچز کی 154 اننگز میں 64 کی اوسط سے 7541 رن سکور کر چکے ہیں، جس میں سے 27 سینچریاں اور 36 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ لسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے قومی ٹیم کے سابق اوپنرز سعید انور 18 سال تک 26 سینچریوں کے ساتھ سب سے زیادہ سینکڑے سکور کرنے والے ملکی بلے باز رہے۔ سابق قومی کپتان سلمان بٹ 24 سینچریوں کے ہمراہ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ قومی کپتان بابر اعظم نے 22 سینچریاں سکور کر کے چوتھی پوزیشن پر اپنا نام رکھا ہے۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کامران اکمل نے 21 سینچریوں کے ساتھ 5ویں پوزیشن سنبھال رکھی ہے۔ ایشین برینڈمین ظہیر عباس 19 سینچریوں سکور کر کے چھٹی، جبکہ سابق ٹیسٹ اوپنر سلیم الہی 18 سینچریاں سکور کر کے 7ویں نمبر پر موجود ہیں۔ سابق T20 کپتان محمد حفیظ 17 سینچریوں کے ساتھ 8ویں، سابق ٹیسٹ کرکٹر اعجاز احمد، اوپنر احمد شہزاد، سابق ون ڈے کپتان اظہر علی اور آل راؤنڈر شعیب ملک 16 سینچریاں سکور کر کے مشترکہ طور پر 9ویں پوزیشن، اور سابق کپتان محمد یوسف اور رمیز راجہ 15 لسٹ سینچریاں سکور کر کے مشترکہ طور پر 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ السلام علیکم، ڈیلی سٹریم میں ایک بار پھر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ آج کی ویڈیو 1965 کی جنگ میں پاکستان کی بحری افواج کا کردار۔ پاک بحریہ کی کامیابی کی داستانیں یوں تو بہت طویل ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سمندری حدود کی حفاظت اور بھارتی بحریہ کو اس کے اپنے ساحلوں تک محدود رکھنا دو اس قدر بڑے کام تھے جس پر پوری ملکی دفاع کا دار و مدار تھا۔ ستمبر کا مہینہ آتے ہی 1965 کی پاک بھارت جنگ کا نقشہ ذہن میں آنے لگتا ہے، جو مارکہ کفر و باطل کی صورت میں 6 ستمبر 1965 کو اس وقت شروع ہوا جب بھارت نے اچانک رات کی تاریکی میں پاکستان کی سرحدوں پر اس خوش فہمی کا شکار ہو کر شب خون مارا کہ اس کی حدی برتری کے باعث پاکستان کے لیے جنگی دفاع مشکل ہوگا، مگر یہ بھارت کی بہت بڑی بھول تھی۔ پاکستانی افواج نے پاکستانی قوم کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے اپنے ملک کی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا اور بھارتی سرماؤں کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ پاکستان کی بڑی فوج نے لاہور، قصور، سیالکوٹ، کشمیر اور راجستھان کے میدانوں میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ پاک فضائیہ نے نہ صرف
اپنی فوج کی بھرپور فضائی مدد کی، بلکہ دشمن کے ٹھکانوں پر تباہ کن بمباری اور فضائی لڑائی کے دوران دشمن کے کئی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ 1947 سے لے کر 1965 تک پاک بحریہ نے شبانہ روز محنت کے باعث اپنے آپ کو ایک بحری قوت کے طور پر منظم کیا تھا۔ جدید ساز و سامان کے حصول کے علاوہ پاک بحریہ نے اپنی سپاہ کی تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی تھی، جس کا مظاہرہ پاک بحریہ نے 1965 کی جنگ میں بھرپور طریقے سے دیا۔ 1 جون 1964 پاک بحریہ کی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا۔ اس دن پاک بحریہ کی پہلی آبدوز بحری بیڑے کا حصہ بنی۔ پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے اس آبدوز کا نام غازی رکھا۔ اس آبدوز کے بحریہ میں شامل ہونے سے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان کا سمندری دفاع مضبوط ہو گیا۔ غازی بھارتی بحری بیڑوں کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں تھی۔ طویل فاصلے تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اس آبدوز سے پورے بھارت کا کوئی ساحل بھی محفوظ نہیں تھا۔ کچھ کے مارکے کے بعد سے ہی حالات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ ان بگڑے ہوئے حالات کے باعث پاک بحریہ کو جو ذمہ داری سونپی گئی وہ یہ تھی: نمبر 1، پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سمندری تجارتی اور جہازی راستوں کو محفوظ بنانا، تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کرنا، بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت کو محدود کرنا، اور 5ویں مشرقی پاکستان میں بحری فوج کی امداد کرنا۔ یہ تمام ذمہ داریاں نہایت اہم تھی، جن کو پورا کرنا ملکی دفاع کے لیے نہایت ضروری تھا۔ خاص طور پر سمندری سرحدوں کی حفاظت اور بین الاقوامی تجارتی رستوں کو ہر حال میں کھلا رکھنا نہایت ضروری تھا، تاکہ تجارتی بحری جہاز اپنی تجارتی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکیں۔ پاک بحریہ اس صورت سے بخوبی واقف تھی اور عزم رکھتی تھی کہ پاکستان کی سمندری حدود کو ہر حال میں محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے اس سلسلے میں مناسب حکمت عملی ترتیب دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بحریہ عرب میں رہ کر بھارتی جنگی جہازوں کا انتظام کرنے کے بجائے کیوں نہ جارحانہ طور پر پروٹیکٹیو اپروچ بناتے ہوئے بحر ہند میں جا کر بھارتی سمندری حدود کے اندر بھارتی بحریہ کو للکارا جائے۔ اس حکمت عملی کو منظور کرنے کے بعد پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے یہ کام آبدوز غازی کو سونپا کہ وہ زیر آب رہتے ہوئے کراچی کی ساحل سے لے کر مشرقی پاکستان کی چٹاگانگ ساحل تک سمندری نگرانی کرے، اور اس دوران جہاں کہیں بھی بھارتی بحری بیڑوں کی موجودگی نظر آئے ان کو نشانہ بنائے۔ اسی طرح سے پاک بحریہ کے لڑاکے بحری جہاز بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے علاقے میں بحری گشت پر موجود تھے۔ اس بحری حکمت عملی کے باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی سورما پاک بحریہ خصوصی غازی آبدوز سے سخت خوفزدہ تھے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ فکر اپنے طیارہ رادار بحر ونکرات کی تھی، جو کھلے سمندر میں اس قدر بڑا ہدف تھا کہ غازی اسے چند لمحوں میں یوں تباہ کر دیتی کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں سمیت غرقاب ہو جاتا۔ چنانچہ بھارتی بحریہ نے ونکرات کو 700 کلومیٹر دور جزائر عمان میں لے جا کر چھپا دیا۔ بحر ہند میں غازی کی موجودگی کے باعث کوئی بھارتی بحری جہاز سمندر سے نکلا ہی نہیں، صرف اسی خوف سے کہ کہیں وہ سمندر میں نکلتے ہی غازی کا نشانہ نہ بن جائے۔ پوری بھارتی بحریہ کو ساحلوں تک محدود رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جسے پاکستان بحریہ نے بہترین طریقے سے پورا کیا۔ بھارتی بحریہ کی دوسری بہت بڑی کامیابی آپریشن سومناتھ، جسے آپریشن دوار کا بھی کہا جاتا ہے، یہ پاک بحریہ کو سونپی جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو بھارتی فوج کے ساتھ ساتھ بھارتی ایئر فورس بھی خوب سرگرم عمل تھی۔ کراچی کو اہم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بندرگاہ ہونے کے باعث بھارتی فضائی حملوں کا بھی سامنا تھا۔ جس تواتر کے ساتھ ساتھ یہ حملے کیے جا رہے تھے، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی زمینی ریڈار اسٹیشن بھارتی فضائیہ کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے۔ پاکستانی نیوی کی انٹیلیجنس کو سر توڑ کوشش کے بعد یہ اطلاع ملی کہ بھارت نے دیوار کے ساحل پر ریڈار اسٹیشن قائم کر رکھا ہے، جو بھارتی ہوائی جہازوں کی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت اس بات پر متفقہ ہو گئی کہ اس ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جانا نہایت ضروری ہے، ورنہ بھارتی ایئر فورس کے حملے بند نہیں ہوں گے۔ دوار کا کراچی سے قریب 200 سمندری میل کے فاصلے پر واقع تھا۔
یہ کام ایئر فورس کو نہیں سونپا جا سکتا تھا کیونکہ ریڈار اسٹیشن فضائی حملے سے بر وقت آگاہ ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ کام پاکستان نیوی کو سونپا گیا۔ یہ ایک نہایت خطرناک آپریشن تھا کیونکہ پاک بحریہ کے بیڑے کو بھارتی سمندری کے بہت اندر تک لے جا کر اس مشن کو پورا کرنا تھا۔ حکم ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز شاہ جہان، بدر، بابر، خیبر، جہانگیر، عالمگیر، ٹیپو سلطان 7 ستمبر 1965 کو اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس بحری بیڑے کی قیادت کمانڈر پاکستان فلیٹ کمانڈ SM انور کر رہے تھے۔ ان کا مشن تھا رات کی تاریخ دیوار کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا جائے، جو کہ یقیناً ایک نہایت مشکل مشن تھا۔ مجاہد اللہ پر توکل کیے اپنی جان ہتھیلی پہ لیے دشمن کی ملک کی حدود کے اندر اس پر کاری ضرب لگانے جا رہے تھے۔ پاک نیوی کے ہر سیلر کے دل میں پایا جانے والا شوق، شہادت کا جذبہ انہیں تمام خطرات کے باوجود اپنے ارادوں میں مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ تمام جہازوں نے بھارتی سمندری حدود کے اندر یہ طویل فاصلہ طے کیا اور رات کے دوار کا پہنچ گئے۔ تمام جہاز دوار کے ساحل کے اتنے قریب اکٹھے تھے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا۔ نصف شب کو وہ مرحلہ آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا اور جس کے حصول کے لیے اس قدر بڑا خطرہ مول لیا گیا تھا۔ ٹھیک رات 12:26 پر فائر کا حکم ملا۔ ساتھ کے ساتھ جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں دوار کا ریڈار اسٹیشن اور اسی سے ملحق بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈا مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ پاک بحریہ کے تمام جہازوں نے نہایت اطمینان سے اپنا مشن مکمل کیا اور واپسی کی راہ لی۔ اس تمام واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو بھارتی بحریہ کے جہاز مقابلے کے لیے سامنے آئے اور نہ ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی جہازوں پر کوئی حملہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دشمن کس قدر بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار تھا۔ پاکستانی جہاز 150 کلومیٹر بھارت کے اندر آئے اور تباہی کر کے چلے گئے، مگر بھارتی افواج دب کر بیٹھی رہی۔ پاکستان بحریہ کی کامیابی کی داستانیں یوں تو بہت طویل ہیں، مگر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سمندری حدود کی حفاظت اور بھارتی بحریہ کو اس کے تمام اپنے ساحلوں تک محدود رکھنا اس قدر بڑے کام ہیں جس پر پورے ملک دفاع کا دارومدار تھا۔ دشمن کے لیے خوف کی علامت پاک بحریہ آج ایک خود مختار اور جدید ساز و سامان سے لیس بحری قوت ہے، جو بحریہ عرب کے علاوہ دنیا کے دیگر بحری خطوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی ہے اور ملکی دفاع کی خاطر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو ڈیلی اسٹریم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایران اگر اپنے وعدے کی پاسداری کرے تو پھر جوہری معاہدے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی قیادت میں نئے امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران عالمی برادری سے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کیے گئے اپنے وعدوں پر کاربند رہے تو پھر امریکہ اس کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کر دے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے 2015 میں ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براک اوباما انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بدھ کو یہ کہا ہے کہ امریکہ صرف ایک ہی صورت میں 2015 کے اس معاہدے کی بحالی کی طرف جائے گا اگر تہران اس حوالے سے کیے گئے وعدوں پر پوری طرح پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ تصدیق کا یہ مرحلہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ نہایت ہی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ امریکہ کا بحریہ احمر کے ساحلوں کے ساتھ سعودی عرب میں 3 فوجی اڈے قائم کرنے کا فیصلہ۔ 2019 میں سرحاز کے قریب صحرا میں پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔
एक फौजी अड्डा मक्का के करीब त्वाइफ में कायम किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब के बहरिया अमर पर के साथ साथ मजीद 3 फौजी अड्डे कायम कर रहा है। ताहम अभी तक ये नहीं बताया गया कि बहरिया अमर पर ये फौजी अड्डे जद्दा की बंदरगाह के करीब होंगे या किसी और इलाके। अब तक सामने आने वाली तफसील में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि बंदरगाह पर अमरीकी फौज ने अपना सामान उतारने और ले जाने की मशकें की हैं। यंबा सऊदी अरब का छोटा सा साहिली शहर है जो सियाहती मकाम के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा से मुतल्लिका शहर तवाइफ और सरहदी शहर तबूक में भी फौजी अड्डे कायम करने पर गौर किया जा रहा है। तबूक इसराइल और उर्दन की सरहद पर वाक़या है। अमरीकी नशरियाती अदारे के मुताबिक नए फौजी अड्डे ईरान के खतरे से निमटने की पेशबंदी के तौर पर कायम किए जा रहे हैं। अमरीकी फौज ने इस इक़दाम को किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी करार देते हुए कहा कि अमरीकी फौज ने सऊदी अरब की यंबा बंदरगाह पर अपना सामान उतारने और सामान ले जाने का तजर्बा किया है। याद रहे ये बंदरगाह सऊदी अरब की अहम तरीन तेल की पाइपलाइनों के करीब है। अमरीकी अदारे के मुताबिक ये बताया गया है कि बहरिया अमर के साइलों पर यंबा के साथ साथ तबूक और त्वाइफ में भी अमरीकी हवाई अड्डे होंगे। अमरीकी फौज को मजीद मुतालबात फराम करेंगे क्योंकि इन मुकामात पर यमन से ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागी मुश्तबा ड्रोन हमले करते रहे हैं। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात 2018 में जमाल खशोगी के कत्ल के और सऊदी अरब के यमन में जारी जंग की वजह से कशीदगी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमानों के लिए मुकद्दस सरजमीन पर अमरीकी फौज की आर्जी तैनाती भी शिद्दत पसंद मुश्तामिल हो सकते हैं। सेंट्रल कमान के तर्जुमान अमरीकी बहरिया के कैप्टन बेल अर्बन का कहना है कि नए फौजी अड्डों के लिए जगह की तलाश गुज़िश्ता 1 साल से जारी है और इसका आगाज 2019 में सऊदी अरब की तेल की सनत पर होने वाले ड्रोन मिसाइलों के बाद किया गया। इन हमलों से सऊदी अरब की तेल की पैदावार आर्जी तौर पर रुक गई थी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। सऊदी अरब और अमेरिका ने हमलों का इल्जाम ईरान को ठहराया था। ईरान ने इन हमलों में मुलव्वस से इनकार किया था चूंकि जब गौसी बागियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ताहम हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बज़ाहिर ईरान के तैयार करदा थे। कैप्टन बेल अर्बन ने बयान में ये भी कहा कि ये फौजी मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं, माकूल इक़दामात हैं जो किसी हंगामी सूरत हाल में मजीद सहूलतों के आर्जी और मशरूत इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। ये किसी भी लिहाज से इश्तियाल अंगेज नहीं है और न ही अमूमी सतह पर खित्ते में या खुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया में अमरीकी फौजी को वुसअत देने की कोई कोशिश है। यूएस सेंट्रल कमान के कई सरबराह यूएस मेरीन जनरल फ्रैंक मैकनीन ने पीर के रोज यंबा का दौरा किया। दौरे के दौरान जनरल मैकनी के हमरा सफर करने वाले डिफेंस वन और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टरों ने ही सबसे पहले अमरीकी फौजी मनसूबाबंदी की खबर दी। सऊदी ओहदेदारों ने भी अभी तक इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। याद रहे कि 2019 में अमरीकी फौजी ने सऊदी दारुल हुकूमत के खिलाफ 2019 में अमरीकी फौजी ने सऊदी दारुल हुकूमत के करीबुल खर्च के करीब सेरा के बीचों बीच वाक़या प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीका के हवाले किया था। सऊदी अरब में कायम इस फौजी अड्डे के बारे में बताया गया था कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया से निकलने वाले अमरीकी फौजी दस्तों और सामान को प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मुंतकिल किया गया था। अस्सलामु अलैकुम तमाम प्यारे दोस्तों को डेली स्ट्रीम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो नहायत ही अफसोसनाक है। ब्राज़ील में निजी तैयारे को हादसा पेश आने की सूरत में 4 ब्राज़ीलियन फुटबॉलर गंवाने पड़े। ब्राज़ील में निजी तैयारे को हादसे के नतीजे में 4 ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हिलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील में तैयारा गिरने के बायस फुटबॉल क्लब के सदर समेत 4 फुटबॉलर हलाक हो गए। फुटबॉलर्स का ताल्लुक ब्राज़ील के पाल्मास क्लब से था, जबकि चारों फुटबॉलर्स को कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने के बायस निजी तैयारे में अलहदा सफर कर रहे थे कि जहाज अचानक हादसे का शिकार हो गया। ब्राजील अहकाम के मुताबिक जहाज टेक ऑफ के दौरान रनवे के आखिर में जमीन पर आ गिरा और इसमें आग लग गई, जिसके बाद 2 धमाके भी हुए। हादसे में पायलट भी मारा गया। ताहम हादसे से मुताल्लिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों को डेली स्ट्रीम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की एक नई निहायत ही अफसोसनाक वीडियो है। दुबई में पाकिस्तानी मैनेजर ने गहरी नींद सोई हुई मुलाजमा को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम का कहना था कि वो यही समझता रहा कि मुलाजमा रजामंद है। अदालत ने 10 साल की कैद सुना दी। दुबई में एक पाकिस्तानी मैनेजर ने अपनी गहरी नींद सोने वाली मुलाजमा को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। अदालत ने पाकिस्तानी को कसूरवार देकर 10 साल की कैद सुना दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी मालिक की रिहाइशगाह पर एक गैर मुल्की मुलाजमा भी मुकीम थी जो घर के सारे काम निपटाती थी। पाकिस्तानी मुलजिम ने एक रोज सुबह सवेरे मुलाजमा की गहरी नींद से फायदा उठाकर उससे जिनसी ज्यादती कर डाली और उसने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। मुलाजमा के साथ इस शर्मनाक वाक़े की रिपोर्ट अलबरशाह पुलिस स्टेशन में दर्ज होने के बाद 36 साल पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एक कंपनी में मैनेजर की मुलाजमत करता है। पाकिस्तानी का कहना था कि वो यही समझ रहा था कि मुलाजमा भी इस लाहे अमल के लिए रजामंद थी। अस्तानशाह ने बताया कि मुलजिम सुबह के वक्त अपनी हादमा के कमरे में घुस गया जिसका कमरा बंद नहीं किया गया था और फिर इससे नींद की हालत में ज्यादती कर डाली। मुतासरा खादमा ने बयान दिया कि वो अपने कमरे में सुबह 9 बजे गहरी नींद सोई हुई थी। जब उसे पता चला कि कोई उससे शर्मनाक हरकत कर रहा है ताहम फौरन जागने पर पता चला कि उसका मालिक उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहा था जो उस वक्त नामुनासिब हालत में था। वो ये मंजर देख कर चौंक गई और मालिक से पूछा कि वो क्या कर रहा है तो जवाबन उसने कहा कि वो यही समझा था कि वो भी ज़हनी तौर पर उस अमल के लिए तैयार थी। इससे ताल्लुक रखने वाली खादमा ने फौरन पीछे धकेल दिया और फौरन घर से बाहर आकर शोर मचा दिया जिसके बाद पुलिस को इस वाक़े की इत्तला कर दी गई। खादमा का कहना था मेरे कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था, मैं गहरी नींद नहीं सोती हूँ इसलिए मुझे इसका इब्तदाई हरकत का अंदाजा नहीं हो सका था। ताहम जिनसी ज्यादती करने पर मेरी आंख खुल गई। पाकिस्तानी मालिक का कहना था कि वो दरवाजे का लॉक बदलने के लिए कमरे में गया मगर मुलाजमा का अधूरे कपड़े में देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। खादमा ने जिनसी छेड़छाड़ पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया तो उसे लगा कि वो भी राजी थी। ताहम बाद में जब मुलाजमा ने उसे परे हटाया और शोर मचा दिया तो उस बात पर हैरानी हुई क्योंकि वो इस रजामंदी का मामला समझ रहा था। एक अमारती पुलिस एहलकार ने बताया कि मुलाजमा की जानिब से फोन कॉल पर शिकायत करने के बाद जब वो मौके पर पहुंचा तो कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी। अदालत ने बयानात सुनने के बाद मुलजिम को 10 साल कैद और डिपोर्ट किए जाने की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ 15 रोज में अपील का हक दिया गया। अस्सलामुअलैकुम तमाम प्यारे दोस्तों को डेली स्ट्रीम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है पाकिस्तान आलमी सतह पर केसेस लड़ने के लिए $300 मिलियन खर्च कर चुका है। बानी मुत्तहिदा के केसेस पर 13 करोड़ मिलियन खर्च हो चुके। खतीर रकम खर्च करने के बावजूद केसेस नहीं जीत पाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद पाकिस्तान आलमी सतह पर केसेस लड़ने के लिए $300 मिलियन खर्च कर चुका है। बानी मुत्तहिदा के केसेस पर 13 करोड़ मिलियन खर्च हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म और बाकी वज़रा ने इजहार तशवीश किया कि खतीर रकम खर्च करने के बावजूद केसेस नहीं जीत पाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने केसेस और अखराजात की रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ। इजलास में तय करदा एजेंडे का जायजा लिया गया। इजलास में आलमी अदालतों में ज़ेर-अल्तवा केसेस पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अदालतों में ज़ेर-अल्तवा मुकदमात का नोटिस लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ये केसेस क्यों लड़ रहा है, केसेस और अखराजात की तफसील दे दी जाएं। काबीना को बताया गया कि बानी मुत्तहिदा के केसेस पर 13 करोड़ मिलियन खर्च हो चुके हैं। पिछले 5 से 7 साल में पाकिस्तान $300 मिलियन खर्च कर चुका है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब और शीरी मिजारी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर केसेस लड़ने पर भारी रकम खर्च कर चुका है। खतीर रकम खर्च करने के बावजूद केसेस नहीं जीत पाए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बताया जाए कि ये केसेस किस दौर में कायम हुए और वकला को कितनी रकम अदा की गई। इसी तरह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने F9 पार्क को गिरवी रखने की मुखालफत भी कर दी। उन्होंने कहा कि F9 पार्क की बजाय इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रख दिया जाए। पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ क्यों दी गई? वज़ारत खजाना ने ब्रीफिंग दी कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए स्कूक बॉन्ड्स का इजरा किया गया। यह अलामती थी, अमली तौर पर नहीं था।
جس پر ایک وزیر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر علامتی گروی رکھنا تھا تو ایوان صدر کو گروی رکھ دیتے، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے اسکوپ بانڈز کیا ہوتا ہے، عملی طور پر گروی نہیں رکھنا ہوتا تو وزیر اعظم ہاؤس گروی رکھ دیتے۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک نہایت ہی حیرت انگیز ویڈیو آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں۔ PIA پائلٹس کا کراچی کی فضا میں اڑن تشتری دیکھنے کا دعویٰ۔ PIA جہاز کے 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب پائلٹس نے اڑن تشتری کو دیکھا، ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کراچی پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے پائلٹس نے کراچی کی فضا میں ایک اڑن تشتری کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق PIA کا جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب جہاز کے پائلٹس نے جہاز کے اوپر فضا میں ایک گول چیز دیکھی، جس کے بعد پرواز کے عملے نے فوری طور پر اس گول چیز کی ویڈیو بنائی، جس کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ حال ہی میں دنیا بھر میں کئی جگہ پر ایسی ہی چیزیں فضا میں دیکھنے کی اطلاعات ہیں۔ جہاز کے پائلٹ کا کہنا تھا اس گول چیز پر ایک دھاتی رنگ موجود تھا اور اس کے مرکز سے سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پائلٹ نے کہا کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ گول چیز صرف منڈلا رہی ہے یا آہستہ آہستہ اپنی جگہ میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس اڑن تشتری کی ویڈیو شیئر ہونے کے بعد UFO سے متعلق لکھنے والے بلاگر اسکاٹ سی ویرنگ کا کہنا تھا پاکستانی پائلٹس کی جانب سے شیئر کی جانے والی اڑن تشتری کی یہ ویڈیو اڑن تشتریوں کی تحقیق کی پوری تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ واضح ویڈیو تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے خلائی مخلوق دنیا میں جہازوں کا پیچھا کرتی اور انسانی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے۔ پاکستانی پائلٹس کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو آپ بھی دیکھیں۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیلی اسٹریم میں۔ آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دھماکے کی وجہ سے متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دھماکے کی وجہ سے متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 2 روز قبل بھی ریاض میں دھماکے کی آوازیں سنائی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دھماکے کے بعد آسمان پر دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اس دھماکے کے بعد ریاض میں مقیم افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگوں کی جانب سے اس دھماکے کے حوالے سے مختلف قیاس و آرائیاں کی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں مختلف تبصرے جاری تھے۔ تاہم سعودی گزٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاض شہر کو خطرناک میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم سعودی افواج نے اس میزائل کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی قبل فضا میں تباہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خوفناک دھماکہ ہوا اور آس پاس کے علاقے لرز اٹھے ہیں۔ اخبار کے مطابق ریاض کو تخریب کاری کا نشانہ بنانے کے لیے میزائل داغا گیا، تاہم مستعد سعودی افواج نے اس میزائل کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر ڈالا، جس سے تباہی کی نوبت نہیں آئی۔ واضح رہے سعودی عرب کو گزشتہ کئی سالوں کے دوران یمن کی اور ملیشیا کی جانب سے کئی بار ڈرونز اور میزائل حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ سال سعودیہ کی اہم ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے کئی کنوؤں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ 1 درجن کے قریب ان میزائلوں کے نتیجے میں آگ پر قابو پانے میں کئی روز لگ گئے تھے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں تیل کی سپلائی میں بھی کمی آئی تھی اور سعودی معیشت کو بہت بری طرح نقصان ہوا تھا۔ السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو ڈیلی اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے زیادہ لسٹ سینچریاں۔ خرم منظور نے 18 سالہ سعید انور کا ریکارڈ توڑ دیا۔
सिंध के ओपनर ने पाकिस्तान कप में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 27वीं लिस्ट सेंचुरियां स्कोर की। लाहौर कौमी टीम के ओपनर्स खुर्रम मंजूर ने लिस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने का सईद अनवर का 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान कप में सेंट्रल पंजाब के खिलाफ कराची में खेले गए मैच में 34 साला खुर्रम मंजूर ने सिंध की जानिब से 163 गेंदों पर 143 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, जो उनके लिस्ट कैरियर की 27वीं सेंचुरी थी। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा लिस्ट सेंचुरियां स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहली पोजीशन पर आ गए। 34 साला खुर्रम मंजूर अब तक 155 लिस्ट मैचेस की 154 इनिंग्स में 64 की औसत से 7541 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें से 27 सेंचुरियां और 36 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। लिस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कौमी टीम के साबिक ओपनर्स सईद अनवर 18 साल तक 26 सेंचुरियों के साथ सबसे ज्यादा सैकड़े स्कोर करने वाले मुल्की बल्लेबाज रहे। साबिक कौमी कप्तान सलमान बट 24 सेंचुरियों के हमरा इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम ने 22 सेंचुरियां स्कोर करके चौथी पोजीशन पर अपना नाम रखा है। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने 21 सेंचुरियों के साथ 5वीं पोजीशन संभाल रखी है। एशियन ब्रांडमैन जहीर अब्बास 19 सेंचुरियों स्कोर करके छठी, जबकि साबिक टेस्ट ओपनर सलीम इलाही 18 सेंचुरियां स्कोर करके 7वें नंबर पर मौजूद हैं। साबिक T20 कप्तान मोहम्मद हफीज 17 सेंचुरियों के साथ 8वें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद, ओपनर अहमद शहजाद, साबिक वनडे कप्तान अजहर अली और ऑलराउंडर शुएब मलिक 16 सेंचुरियां स्कोर करके मुश्तरका तौर पर 9वीं पोजीशन और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा 15 लिस्ट सेंचुरियां स्कोर करके मुश्तरका तौर पर 10वें नंबर पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डेली स्ट्रीम में एक बार फिर आपको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। आज की वीडियो 1965 की जंग में पाकिस्तान की बहरी अफवाज का किरदार। पाक बहरिया की कामयाबी की दस्तानें यूं तो बहुत तवील हैं, मगर 1965 की जंग के हवाले से जिक्र किया जाए तो समुद्री हदूद की हिफाजत और भारतीय बहरिया को इसके अपने साहिलों तक महदूद रखना दो इस कदर बड़े काम थे जिस पर पूरी मुल्की दिफा का दारोमदार था। सितंबर का महीना आते ही 1965 की पाक भारत जंग का नक्शा ज़हन में आने लगता है, जो मार्का कुफर और बातिल की सूरत में 6 सितंबर 1965 को इस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने अचानक रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहदों पर इस खुशफहमी का शिकार होकर शब्बे खून मारा कि इसकी हद्दी बरतरी के बायस पाकिस्तान के लिए जंगी दफा मुश्किल होगा। मगर ये भारत की बहुत बड़ी भूल थी। पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम के इत्मीनान पर पूरा उतरते हुए अपने मुल्क की सरहदों का भरपूर दफा किया और भारतीय सुरमाओं के मंसूबे खाक में मिला दिए। पाकिस्तान की बड़ी फौज ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, कश्मीर और राजस्थान के मैदानों में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, जबकि पाक फिजाइया ने न सिर्फ अपनी फौज की भरपूर फिजाई मदद की बल्कि दुश्मन के ठिकानों पर तबाहकुन बमबारी और फिजाई लड़ाई के दौरान दुश्मन के कई लड़ाका त्यारे मार गिराए। 1947 से लेकर 1965 तक पाक बहरिया ने शबाना रोज मेहनत के बायस अपने आप को एक बहरी कुव्वत के तौर पर मुनज़्ज़म किया था। जदीद साजो सामान के हसूल के अलावा पाक बहरिया ने अपनी सिपाह की तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी थी, जिसका मुजाहिरा पाक बहरिया ने 1965 की जंग में भरपूर तरीके से दिया। 1 जून 1964 पाक बहरिया की तारीख में एक यादगार दिन था। इस दिन पाक बहरिया की पहली आबदोज बहरी बेड़े का हिस्सा बनी। पाक बहरिया की आला क़यादत ने इस आबदोज का नाम गाजी रखा। इस आबदोज के बहरिया में शामिल होने से पाक बहरिया की दफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ और पाकिस्तान का समुद्री दिफा मजबूत हो गया। गाजी भारतीय बहरी बेड़ों के लिए मौत के पैगाम से कम नहीं थी। तवील फासले तक सफर करने की सलाहियत,
رکھنے والی اس آبدوز سے پورے بھارت کا کوئی ساحل بھی محفوظ نہیں تھا۔ کچھ کے مارکے کے بعد سے ہی حالات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ ان بگڑے ہوئے حالات کے باعث پاک بحریہ کو جو ذمہ داری سونپیاں گئی وہ یہ تھی: نمبر 1، پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سمندری تجارتی اور جہازی راستوں کو محفوظ بنانا، تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کرنا، بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت کو محدود کرنا، اور 5ویں، مشرقی پاکستان میں بڑی فوج کی امداد کرنا۔ یہ تمام ذمہ داریاں نہایت اہم تھی جن کو پورا کرنا ملکی دفاع کے لیے نہایت ضروری تھا۔ خاص طور پر سمندری سرحدوں کی حفاظت اور بین الاقوامی تجارتی رستوں کو ہر حال میں کھلا رکھنا نہایت ضروری تھا تاکہ تجارتی بحری جہاز اپنی تجارتی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکیں۔ پاک بحریہ اس صورت سے بخوبی واقف تھی اور عزم رکھتی تھی کہ پاکستان کی سمندری حدود کو ہر حال میں محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے اس سلسلے میں مناسب حکمت عملی ترتیب دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بحریہ عرب میں رہ کر بھارتی جنگی جہازوں کا انتظام کرنے کے بجائے کیوں نہ جارحانہ طور پر پروٹیکٹیو اپروچ بناتے ہوئے بحر ہند میں جا کر بھارتی سمندری حدود کے اندر بھارتی بحریہ کو للکارا جائے۔ اس حکمت عملی کو منظور کرنے کے بعد پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے یہ کام آبدوز غازی کو سونپا کہ وہ زیر آب رہتے ہوئے کراچی کی ساحل سے لے کر مشرقی پاکستان کی چٹاگانگ ساحل تک سمندری نگرانی کرے، اور اس دوران جہاں کہیں بھی بھارتی بحری بیڑوں کی موجودگی نظر آئے ان کو نشانہ بنائے۔ اسی طرح سے پاک بحریہ کے لڑاکے بحری جہاز بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے علاقے میں بری گشت پر موجود تھے۔ اس بحری حکمت عملی کے باعث بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی سورما پاک بحریہ خصوصی غازی آبدوز سے سخت خوفزدہ تھے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ فکر اپنے طیارہ رادار بحر ونکرات کی تھی جو کھلے سمندر میں اس قدر بڑا ہدف تھا کہ غازی اسے چند لمحوں میں یوں تباہ کر دیتی کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں سمیت غرقاب ہو جاتا۔ چنانچہ بھارتی بحریہ نے ونکرات کو 700 کلومیٹر دور جزائر انڈمان میں لے جا کر چھپا دیا۔ بحر ہند میں غازی کی موجودگی کے باعث کوئی بھارتی بحری جہاز سمندر سے نکلا ہی نہیں، صرف اسی خوف سے کہ کہیں وہ سمندر میں نکلتے ہی غازی کا نشانہ نہ بن جائے۔ پوری بھارتی بحریہ کو ساحلوں تک محدود رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جسے پاکستان بحریہ نے بہترین طریقے سے پورا کیا۔ بھارتی بحریہ کی دوسری بہت بڑی کامیابی آپریشن سومناتھ